भारत को एक और झटका। अमरीकी सदर का टैरिफ पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। एक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, जब तक रूस से तेल की खरीदारी का मसला हल नहीं होता, भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। बलोचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दरअंदाजी जारी है, जिसके इंसदाद के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा मकबूजा कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापे अफसोसनाक हैं। भारत कश्मीर की तारीख पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी इसराइली जुल्म सितम की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए 18वीं इमदाद खेप भिजवा दी। बन्नू किला के हवेत में खुराज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खारिज के 2 मुकामी सहूलतकारों के घर मिसमार कर दिए गए। अहल इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को अहम करार देते हुए फिर भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। बाजवड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये का कहना है, कबाइल और खारजियों में बातचीत पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। केपी हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे। पहला, खारजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफगानों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। दूसरा, अगर कबाइल खारजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। तीसरे नुक्ते में कहा गया, पहले 2 नुकात पर काम नहीं किए जा सकते तो कोलेट्रल डैमेज से बचा जाए। खारजियों और सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर पुलिस ने मनावा में हेक्सा कॉप्टर ड्रोन तहवील में ले लिया। एसपी कैंट का कहना है, सर्विलेंस ड्रोन भारत की तरफ से आया था। हसास इदारों की तहकीकात के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली फौज का गजा के शुमाली हिस्से के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि गजा पर हुक्मरानी नहीं, अपनी सलामती के लिए गजा पर अस्करी कंट्रोल चाहते हैं। गजा सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास का कहना है, नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुज़ाकरात से रूगर्दानी है। नेतन्याहू मफादात की तकमील की कोशिश में यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। कहा, इससे यरगमालियों की जिंदगियों को खतरा लाहक होगा। ये मंसूबा इसराइली फौजियों को थका देगा और इसराइल की बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ने इसराइली हुकूमत का गजा में जारियत मजीद तेज करने का फैसला गलत करार दे दिया। फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा में हर रोज इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल गजा पर फौजी कंट्रोल करने के रास्ते पर ना जाए। इस इक़दाम से गजा में इंसानी बहरान मजीद बढ़ेगा। जर्मनी ने इसराइल के लिए फौजी साजो सामान और असलहे की फरोख्त रोक दी। जर्मन चांसलर का कहना है, इसराइली काबीना ने गजा में एक और फौजी कार्रवाई की इजाजत दे दी। इस सूरत हाल में इसराइल को फौजी साजो सामान कैसे दिया जा सकता है जो गजा में इस्तेमाल किया जा सके। मुस्लिम लीग नून के सदर से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 1 घंटा तवील मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने आसान और मुश्किल वक्त एक साथ काटा। नून लीग में सियासी वर्कर की अहमियत सबसे ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ तो नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा देकर कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। 14 अगस्त की तक़रीबात की तैयारियां उरूज पर हैं। मार्का हक की कामयाबी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے جنگ کے بعد پاکستان کی عالمی طور پر پذیرائی میں اضافہ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ماننا پڑا کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے۔ اور جشن آزادی کی خوشی پوری قوم مل کر منا رہی ہے۔ 13 اگست کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں گرینڈ شو ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ حکومت روزانہ تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس وقت بھی وزراء اعلیٰ سندھ اور دیگر وزراء مزار قائد پر خصوصی بچوں کے ساتھ تقریبات میں شریک ہیں۔ باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے قبائل اور خارجیوں میں بات چیت پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق خارجی آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ کے پی حکومت اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ پہلا، خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالے۔ دوسرا، اگر قبائل خارجیوں کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں۔ تیسرے نقطے میں کہا گیا پہلے 2 نکات پر کام نہیں کیے جا سکتے تو کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے۔ خارجیوں اور سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاہور پولیس نے مناوا میں ہیگزا کاپٹر ڈرون تحویل میں لے لیا۔ ایس پی کینٹ کا کہنا ہے سرویلنس ڈرون بھارت کی طرف سے آیا تھا۔ حساس اداروں کی تحقیقات کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش سے نقصانات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش، وفاقی وزیر خواجہ آصف نے بتایا تمام بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ فضائی حدود بند کرنے سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود کی بندش سے PAA کو 4.1 ارب کا نقصان ہوا۔ قومی خود مختاری، دفاع اور وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے شمالی حصے کے رہائشیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا غزہ پر حکمرانی نہیں، اپنی سلامتی کے لیے غزہ پر عسکری کنٹرول چاہتے ہیں۔ غزہ سویلین حکومت کے حوالے کریں گے۔ حماس کا کہنا ہے نیتن یاہو کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ مذاکرات سے روگردانی ہے۔ نیتن یاہو مفادات کی تکمیل کی کوشش میں یرغمالیوں کو قربان کر دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مخالفت کر دی، کہا اس سے یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوگا۔ یہ منصوبہ اسرائیلی فوجیوں کو تھکا دے گا اور اسرائیل کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیلی حکومت کا غزہ میں جارحیت مزید تیز کرنے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ فیصلے پر فوری نظر ثانی کی اپیل، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا غزہ میں ہر روز انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل غزہ پر فوجی کنٹرول کرنے کے راستے پر نہ جائے، اس اقدام سے غزہ میں انسانی بحران مزید بڑھے گا۔ پاکستان نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے 18ویں امدادی کھیپ بھجوا دی۔ Is your deadline still standing for Vladimir Putin to agree to a ceasefire tomorrow, or is that fluid now? It's going to be up to him. We're going to see what he has to say. It's going to be up to him. Very disappointed, yeah. You have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet. No, he doesn't. No. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ پیوٹن کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پیوٹن سے سخت مایوسی ہوئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پیوٹن کو پہلے زیلنسکی سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کی ملاقات آئندہ ہفتے شیڈول ہے۔ Following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayyub, Rai Haidar Ali Kharal, Saib Zamid Raza, Rai Hassan Nawaz, Zartaj Gul.
عمر ایوب کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی قرار دے دیا. نوٹیفیکیشن جاری. اسپیکر قومی اسمبلی جلد نئے اپوزیشن لیڈر کا نام طلب کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی نے نااہل ارکان کے ناموں سے ایوان کو آگاہ کیا. عمر ایوب، حامد رضا، زرتاج گل، جمشید دستی، محمد احمد چٹھا، حیدر علی رائے، حسن نواز کے نام شامل ہیں. چھبیس نومبر احتجاج کے 6 مقدمات میں راجہ بشارت اور 2 مقدمات میں صنم جاوید کی عبوری ضمانتیں خارج. راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت نے حلیمہ خانم کی عبوری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع کر دی. عدالت نے صنم جاوید اور راجہ بشارت کی طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں. سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ حسن اور حسین وہ نائکوپ پہ آتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آتے ہیں؟ وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے. سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو ہی کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں. قاسم اور سلیمان پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ وہ انہی کے پاس جائیں گے نا جن کی آپ بات سنتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہن حلیمہ خانم کی گفتگو. شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو نالائق قرار دے دیا. کہتے ہیں 1.5 سال میں پارٹی کو ایک کامیابی بھی نہیں ملی. مقبولیت کے باوجود اپنے لیڈر کو رہا نہیں کرا سکے. آج پی ٹی آئی تیزی سے زوال پذیر ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات. وہاں میں دلچسپی کے امور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. قومی اسمبلی میں کورم کی نشاندہی پر پیپلز پارٹی برہم. پی پی ذرائع کا پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ایوان میں میچ فکسنگ کر رکھی ہے. حکومت کی مرضی سے پی ٹی آئی ایوان میں رد عمل دیتی ہے. پی ٹی آئی نے نون لیگ کی مشاورت سے کورم کی نشاندہی کی. حکومتی بینچز سے پی ٹی آئی کو کورم کی نشاندہی کی ہدایت ملی. وقفہ سوالات پر محسن نقوی اور طلال چودھری ایوان میں نہیں تھے. وقفہ سوالات کے بیشتر ایشوز وزارت داخلہ سے متعلق ہیں. حکومتی ارکان وقفہ سوالات ٹالنا چاہ رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ نہیں ملا تھا تب تک اس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا. فیک نیوز بسٹر کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس نے انڈین پروپیگنڈا کو بھی بس کیا. پروگرام انگریزی میں بھی شروع کر دیا جو ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ پورٹرے کرتے ہیں کہ آج بھارتی میڈیا پہ کتنے جھوٹ بولے گئے، مودی نے کتنے جھوٹ بولے. فیک نیوز اور مس انفارمیشن کا معاملہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے زیادہ گھمبیر ہوا. وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بھارتی پروپیگنڈا ہائپ پر ہے، ان کا میڈیا سچ بولنے کے قابل نہیں. مس اور ڈس انفارمیشن کے خلاف اس ایوان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دی جائے. اپوزیشن کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں بیٹھیں معاملے پر مدد کریں. 4 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ہم متفقہ طور پر 7 ایسے نکات پر ایگری ہوئے ہیں. زائرین کرام کے لیے بائی روڈ تافتان رمضان بارڈر وہ نہ کبھی بند ہوا ہے اور آئندہ سالوں سے نہ کبھی بند ہوگا. حکومت کے کامیاب مذاکرات کے بعد مجلس وحدت مسلمین نے 40 مارچ ختم کر دیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مذاکرات کیے. طلال چودھری کہتے ہیں 4 گھنٹے کی گفتگو کے بعد 7 نکات پر اتفاق ہو گیا. سیکیورٹی مسائل کے باعث وزریا سڑک سفر سے منع کیا. زائرین کے ویزے میں توسیع اور ہوائی سفر کے لیے اقدامات کریں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا MWM کے مطالبے پر طلال چودھری مطمئن کرنے کراچی آئے. سب کی محنت سے کامیابی حاصل ہوئی. MWM رہنما علامہ احمد اقبال رضوی کہتے ہیں حکومت نے مثبت رد عمل دیا جس پر 40 مارچ ختم کر دیا ہے. جیولن تھروور ارشد ندیم کو پاکستان کے لیے اولمپک مقابلوں میں تاریخ رقم کیے 1 برس مکمل. ارشد ندیم نے 8 اگست 2024 کو پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا. 92.97 میٹر تھرو کے ساتھ اولمپک ریکارڈ قائم کیا تھا.
The maiden of Montreal run to her first tour title. And that's even more special. اور کینیڈین اوپن ٹینس چیمپئن کا ٹائٹل کینیڈین کھلاڑی کے نام. وائلڈ کارڈ انٹری پر حصہ لینے والی 18 سالہ وکٹوریا بوکو نے فائنل میں سابق عالمی نمبر 1 جاپان کی ناؤمی اوساکا کو شکست دے دی.